80 سال کا انسان جب آج کے زمانے کو دیکھتا ہے تو اسے یکسر حالت مختلف نظر آتی ہے۔ وہ گناہ جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، گناہ کی وہ سہولتیں جن کے بارے میں شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آج 8 سال سے لے کر 80 سال کے آدمی کو وہ میسر ہیں۔ ہر عمر، ہر جگہ، تنہائیوں میں، محفلوں میں گناہ کا ماحول میسر ہے۔ طرح طرح کی جدید ٹیکنالوجی نے اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں اس طرح لے لیا ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کے لیے 2 قدم بھی چل کے کہیں نہیں جانا پڑتا۔ گناہ کی ایک لمبی چوڑی دنیا وہ سمیٹ کے اپنی جیب میں ڈال کے پھرتا ہے، جہاں اس کا جی چاہے وہ اپنے نفس امارہ کی تسکین کے لیے اس چیز کا سہارا لیتا ہے۔ اور پھر گرامی قدر احباب، حالت یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان اس حد تک ہے کہ ہم اپنے 15 سال کے بچے کو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے کہ تھکا ہوا ہے، صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے ہم 4 سال کے بچے کو بھی اٹھا دیتے ہیں کہ اسکول جانا ہے۔ یعنی مذہبی ذمہ داری ہم اس حد تک نبھا رہے ہیں کہ 4 سال کے بچے کی نیند کی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے سکول جانا ہے تو اسے دنیا داری کی تعلیم سکھانے کے لیے اٹھا کے بھیجو، لیکن 15 سے 18 سال اور 21 سال کا بھی بچہ اگر سویا ہے گھر میں تو کہتے ہیں تھکا ہوا ہے، سونے دو، اسے نیند پوری کرنے دو، تھکاوٹ ہو گئی ہے اس کو نماز کے لیے نہیں جگایا جاتا۔ ترجیحات بدل گئی ہماری، اور آنکھوں میں شرم و حیا، خدا کی پناہ۔ ایک مسلمان جو کبھی کسی کے ساتھ خیانت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج وہ قدم قدم پر خیانت کر رہا ہے۔ ایسے معاشرے میں آج ہم زندہ ہیں، اور آج کا دن خصوصی طور پہ بے حیائی کے طور پر منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے کون سا شخص ہے جو واقف نہیں ہے؟ کنوارے لڑکے کنواری لڑکیوں کو، نوجوان آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، اور پھر پارکوں میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورانٹ میں، اس طرح کے گناہ کے دوسرے اڈوں میں ان کو ملنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ 100 بہانے ہیں، دوست کے گھر جانا ہے، لیکچر لینا ہے، اکٹھے جو ہے وہ گروپ سٹڈی کرنی ہے، اس طرح کے بہانے لگا کے ماں باپ کو بھی، ان کو بھی اندھا کیا جاتا ہے، اور گناہ کی طرف جو ہے وہ نوجوان نسل آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے معاشرے کا دکھ ہیں، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان نوجوان کی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ احباب، ایک مومن کی زندگی کیسی زندگی ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر! جب آپ کسی گندے معاشرے میں آ جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کی صحبت، آپ ایسے لوگوں کی صحبت پاتے ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہوتا، تو ان کی صحبت آپ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر چیز کا اثر قبول کرتا ہے انسان کا ذہن۔ آپ اسے اچھی چیز کی طرف بلائیں گے تو یہ اچھی کو قبول کرے گا، آپ اسے بری چیز کی طرف بلائیں گے تو یہ بری چیز کو قبول کرے گا۔ اس پر عمل نہ بھی کرے، اس کے دماغ میں ایک کھٹکا ضرور لگا رہے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ فریب خوردہ شاہی
جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. گدھ ہے نا مردار کھانے والے، ان میں اگر کوئی شاہین کوئی باز کا بچہ آ کے مل جائے گا تو وہ بھی پھر مردار ہی کھائے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ رسم و رہے شہبازی کیا چیز ہے. بعض علامہ اقبال نے ہمیشہ عقاب کو مخاطب کیا ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، یہ بہت اونچی اڑان لیتا ہے اور اس کے اندر غیرت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اپنی مادہ کے سوا کسی اور کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے. اس کا اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے، کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا. یہ اپنی عمر کے ایک حصے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ پاؤں، جواب جیسے ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. چونچ اس کی گھس جاتی ہے، اس کے پنجے گھس جاتے ہیں اور جسم اس کا لاغر ہو جاتا ہے. اب یہ پرواز کے قابل نہیں رہتا، یہ شکار کے قابل نہیں رہتا. پھر یہ کرتا کیا ہے؟ یہ اپنے جسم کو پٹکتا ہے زمین پر، اپنے پر جھاڑ دیتا ہے، اپنی چونچ مار مار کے پتھر میں یہ چونچ توڑ دیتا ہے، اپنے پنجے مار مار کے پتھروں میں یہ ناخن توڑ دیتا ہے. ایک نئے سرے سے پھر دوبارہ قدرتی طور پہ اس کی چونچ اگتی ہے، دوبارہ پھر سے اس کے وہ پنجے، نئے سرے سے اس کے ناخن اگتے ہیں، نئے سرے سے اس کے پر جمتے ہیں دوبارہ سے، اور پھر دوبارہ پھر وہ ایک بھرپور اڑان لیتا ہے. اس پرندے کی کچھ خاصیات ہیں جس کی وجہ سے اقبال نے اس کو مخاطب کیا ہے. مراد علامہ اقبال کی اس سے پرندہ نہیں ہے، مرد مومن ہے. مرد مومن ہے کہ تیری زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں تیرے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ روئے زمین کی ہر چیز انسان کے تابع کر دی گئی ہے. انسان وحدہ لا شریک کے سوا کسی کا تابع نہیں ہے. گرامی قدر احباب، ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے؟ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں اگر ایسی ہی عادتوں کے ساتھ، انہی گناہوں کے ساتھ اور ایسے ہی جوانوں کے ساتھ یہ معاشرہ پلتا بڑھتا رہا تو ایک دن آئے گا زبانوں تک لا الہ الا اللہ رہ جائے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ایک مومن کی زندگی جو قابل رشک زندگی ہے وہ قابل افسوس زندگی بن جائے گی. اس پہ پھر رشک کوئی نہیں کرے گا. اسے دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کیا کریں گے کہ ایسے بھی مسلمان جیا کرتا تھا. آج اپنے اس معاشرے کی تشکیل نو کی ضرورت ہے. آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو سنبھال لیں، ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھال لیں، ہم اپنے معاشرے کو سنبھال لیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو کافروں سے ہمیں ملی. ایک زمانہ تھا مسلمان کفر کے رسم و رواج کو ٹھوکر مار کے آگے نکل جاتا تھا. آج کافروں کے رسم و رواج عزت اور عروج پا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اللہ اسے اسی قوم سے اٹھائے گا. کلمہ آپ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، دین آپ نے اللہ کا قبول کیا ہے، اسلام کہتے کہتے آپ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن رسم و رواج آپ کے کافروں والے تھے، تو کل قیامت کے دن مسلمانوں کی صفوں سے اللہ آپ کو زندہ نہیں کرے گا، کافروں کی صفوں سے کرے گا. کیوں؟ آپ نے اس قوم کی مسابقت اختیار کی ہے، اللہ نے سزا کے طور پہ وہ آپ کے لیے رکھ دیا. ہولی آتی ہے، دیوالی آتی ہے، ویلنٹائنز ڈے آتا ہے، فلاں دن آتا ہے، ہم سارے دن منانے لگ جاتے. کیا ہمارے تہوار نہیں ہیں؟ آپ کے پاس عید الفطر نہیں ہے، عید الاضحیٰ نہیں ہے، حج کا موسم نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مقدس راتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس جمعہ نہیں ہے.
الجمعۃ عید للمسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، ہر جمعہ مومن کے لیے عید بنا دیا گیا۔ کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنے تہواروں پر خوشی منانے کی بجائے، ان کا احترام کرنے کی بجائے، کفر کے جو تہوار ہیں ان کو عزتیں دے رہے ہیں؟ کالجوں میں سٹیجوں پر چڑھ کر، یونیورسٹی کے سٹیجوں پر چڑھ کر کفر کے تہوار ناچتے ہیں۔ ہولی دیوالی پہ ہمارا مسلمان طالب علم بھی اپنے جسم کو کافر کی طرح رنگ لیتا ہے۔ کہاں گئی یہ ترجیحات؟ کہاں گیا وہ مسلمان جو اللہ کو چاہیے تھا؟ کہاں گیا وہ مسلمان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار کرنے کے لیے تشریف لائے تھے؟ آج حالت یہ ہے، گورنمنٹ کو پابندی لگانی پڑتی ہے۔ پارکوں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہمیں نظر آئے تو کیس کر دیں گے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ تو مسلمانوں کا معاشرہ تھا۔ افسوس، مسلمانوں کی راہ روش بدل گئی، نوجوانوں کی ترجیحات بدل گئی۔ انہوں نے اپنا راہ وہ منتخب کر لیا جو شیطان کا راہ تھا، وہ راستہ منتخب کر لیا جو اللہ کے دشمن کا راستہ تھا۔ ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں، اپنی عزت تار تار بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی اسی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ طہارت ضروری ہے، اس معاشرے کی پاکیزگی ضروری ہے اگر زندہ رہنا ہے، اسلام نے ہمارے گھروں میں رہنا ہے، ورنہ ایک دن آئے گا، خدا نخواستہ ایسا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو، اسلام بیگانوں کی طرح گھر گھر کی چوکھٹ پہ دستک دے گا، لوگوں تمہارے گھر میں میرے لیے جگہ ہے۔ کیا کوئی اپنے بیٹے پر مجھے لاگو کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اپنی ذات پر مجھے لاگو کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مجھے اپنے گھر میں جگہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہوگا کہ اسلام ان کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے آئے گا تو یہ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ خدا نہ خواستہ ایسا زمانہ آئے، لیکن جیسی اس وقت حالت چل رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس بے راہ روی کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، رب کا فرمان ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محبوب فرما دو، سب سے پہلے کن سے فرما دو؟ ایمان والے مردوں سے فرما دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پہلا حکم مردوں کو، پھر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے محبوب، ان مومنہ عورتوں سے بھی فرما دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے جسموں کو ظاہر نہ کریں سوائے اتنے جسم کے جتنا حصہ ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ ہے اور چہرہ، ان کے علاوہ جسم ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے عورت کو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے، آج ہم اگر کسی کو سمجھاتے ہیں نا، نظریں نیچی رکھو، کسی کی ماں بہن کی طرف بری نظر سے نہ دیکھو، تو وہ کہتے ہیں جی صفائی دل کی ہونی چاہیے۔ عورت سے کہو دوپٹہ سر پہ لے لے، وہ جی شرم حیا بندے کے دل میں ہونی چاہیے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب عورتیں کون سی تھیں؟ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تب مرد کون سے تھے؟ اس وقت عورت تھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عورتیں اس وقت موجود تھیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا ان سے پاک کسی کا دل ہے؟ کیا ان سے صاف کسی کی نیت ہے؟ کیا ان سے زیادہ کسی کو شرم و حیا ہے؟ یہ آیتیں ان کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، میں تم کیا چیز ہیں؟
اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں جب یہ آیتیں اللہ فرمائے کہ ان سے فرماؤ محبوب، ان سے 1400 سال بعد آنے والوں تمہارے دل کتنے پاک ہو سکتے ہیں، تم کتنے شرم و حیا کے مالک ہو سکتے ہو. یہ تو فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں آیت نازل ہوئی ہے، حکم ان کو بھی ہے. اس لیے یہ آزادی کا راستہ کھولنے کے لیے بہانہ بنانا کہ دل کی ستھرائی ہونی چاہیے، اپنی آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی. نیت صاف ان کی نہیں تھی جن کی نیت میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جن کا اعزاز یہ ہے کہ حضور سامنے بٹھا کے کہیں تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن قرآن کا یہ حکم ان کو بھی سنایا جاتا تھا. مرد کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مرد ہیں. آج جو مرد کہتے ہیں نا دل صاف ہونا، ان سے کس کا دل صاف تھا جن کے زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئی؟ کہاں پھرتے ہو تم؟ کس کو دین سمجھانا چاہتے ہو؟ تمہارا رب تمہاری فطرت کو تم سے زیادہ جانتا ہے. اس نے جو چیز تمہارے اندر رکھ دی ہے، یہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے حکم بھیجا ہے. تم نہیں زیادہ جانتے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہارے جسم میں کیا چیز موجود ہے. کون سی چیز تمہیں گناہ کی طرف ابھار سکتی ہے وہ تمہارا مالک جانتا ہے. اس لیے اس طرح کی باتیں کر کے خود بھی گمراہ ہونا، لوگوں کو بھی گمراہ کرنا، اور اللہ کے حکم سے منہ پھیرنے والی بات کرنا، اگر پردے کا حکم ہے تو پھر ہے، وہ کرنا پڑے گا. وہ بادشاہ کی بیٹی کو بھی کرنا پڑے گا، وہ فقیر کی بیٹی کو بھی کرنا پڑے گا، وہ سب کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اور پھر حد یہ ہے کہ اس معاشرے میں نکاح مشکل بنا دیا گیا، زنا آسان بنا دیا گیا. ایک نوجوان 500 روپے میں زنا کر سکتا ہے، لیکن نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس کم از کم 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. کس طرف جا رہا ہے یہ معاشرہ؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اے محبوب کہو ان سے اپنے بالغ نوجوانوں کی شادیاں ان کے نکاح کرو، لونڈیوں کی باصلاحیت غلاموں کی شادیاں کرو. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ کمائیں گے کیا، کھائیں گے کہاں سے، کیسے بچے پالیں گے، تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کیسی بات ہے؟ میں مسلمان ہو کے کیا سوچتا ہوں، میرا مالک وہ جو مجھے پالنے والا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ فرماتا ہے نکاح کرو ہم تمہیں غنی کر دیں گے. میں کہتا ہوں پہلے غنی ہو لیں، رزق اکٹھا کر لیں، مال جوڑ لیں، پھر نکاح کر لیں گے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ کعبہ خانے آباد ہو گئے، کعبہ خانے آباد ہو گئے، پارک، گناہوں کی جگہ، ہوٹل، ریسٹوران، ہر وہ جگہ جہاں پر گناہ میسر ہو سکتا ہے وہ آباد ہو گئے، گناہوں کے اڈے آباد ہو گئے. لیکن گھروں میں بیٹھی ہوئی شریف زادیوں کے بالوں میں چاندی آ گئی، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جب نوجوان کو پتا ہے کہ 5 لاکھ روپے اکٹھا کیے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ اپنی تسکین کے لیے 500 روپے میں گناہ ضرور کرنے جائے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کرنا اس کے لیے جائز ہو گیا، یہ گناہ کبیرہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور کتنا سخت ہے. فرمایا شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو زمین میں گاڑ دو، اتنا اتنا جسم زمین میں گاڑ دو، اوپر سے پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دو. یہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا. آگے اللہ جانے کیا ہونے والا ہے. احباب کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم کیا ہیں؟ میرے لیے زمین پہ رینگنے والی چونٹی کی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے،
لیکن میں جب چاہوں اس کو پاؤں سے مسل کے آگے گزر جاتا ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مضبوط ہے، اس مالک کا غضب جلال اتنا سخت ہے کہ اگر وہ ہمیں روندنے پہ آئے، مسلنے پہ آئے، تباہ کرنے پہ آئے، برباد کرنے پہ آئے، تو ہماری اوقات اس کے سامنے اس چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ مالک ہے، مہلت ہمیں دیتا ہے، سدھرنے کا وقت ہمیں دیتا ہے، وہ ہمارا انتظار بھی کرتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انسان اس کی طرف جاتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور بے وفا انسان، کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ اپنے معاشرے کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی سوچ کے زاویے کو بدلو، نکاحوں کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ مسلمان معاشرے کا یہ حسن ہے کہ مسلمان معاشرے میں نکاح کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ پھر ایسا ہی رہے گا۔ جہاں تمہاری نوجوان نسل کو گناہ کا موقع ملے گا، وہ وہاں سے وہ موقع ضرور اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے، تو پھر وہ گناہ صرف وہ تنہا ان کو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہوگا نہیں، کہ مجبوری کی وجہ سے کر لیا، نہیں، گناہ تو ہوگا، لیکن یہ گناہ پھر ماں باپ کو بھی ہوگا، اولاد کو بھی ہوگا، دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ نکاح کو مشکل سے مشکل بنانے کا ہر حربہ ہم نے اختیار کیا۔ مثال کے طور پہ میرا معاشرہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم آدھا دین ہندوؤں سے لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیا ہے۔ جب تک جہیز کے لیے پیسے اکٹھے نہیں کیے، تب تک کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کی بات بھی نہ کرے۔ بیٹیوں کو لوگ پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پھر اس بعد میں اپنے جگر کا ٹکڑا ہے نا، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کیا، کون سی آواز تھی یہ وہ پدری شفقت ہے جو مالک نے آپ سب کے سینے میں رکھی ہے۔ جو بھی کسی بیٹی کا باپ ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ جگر کا ٹکڑا توڑ کے کسی کے حوالے کرنا ہے، وہ بھی دو، اس کے لیے مشقتیں اٹھاؤ، اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے بھی اکٹھے کرو، پڑھائیاں بھی اس کو کرواؤ، اور پھر آگے سے اچھا رشتہ ملے یا نہ ملے اس کا بھی پھر آگے شک ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک دو چیزیں اور ہیں، ایک دو باتیں ہیں انتہائی اہم ہیں، یہ باتیں یاد رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا، ان میں حضور نے فرمایا جیسے ہی تمہارا بچہ، تمہاری بچی بالغ ہو جائے، ان کا فوراً نکاح کر دو۔ نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے نہیں ہندوؤں کی طرح ماں باپ نے اور بڑوں نے مل کر ایک رشتہ طے کر دیا، بچوں کو اجازت نہیں ہے بولنے کی کہ جی آپ کون ہوتے ہیں یہاں پہ گفتگو کرنے والے۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مولا علی آتے ہیں رشتہ لے کے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا، یا رسول اللہ، اور شرم اور حیا کے پیکر تھے، لیکن چونکہ اب یہ خود کام کرنا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سعد نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، منہ نیچے کر کے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر تو دیکھتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ تو زمین کوریدنے لگے اپنے ہاتھوں سے، شرم کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اور یہ شفقت ہوتی ہے، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت ہونا، وہ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں کہ یہ بات کیسے شروع کریں۔ پہلے بڑی دیر تک زمین کوریدتے رہے، پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہاں تک کہہ کے پھر رک گئے۔ پھر حضور نے بات خود شروع کی۔ حضور نے فرمایا علی میں جانتا ہوں تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر آ چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق
میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم آئے، حضور نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب مولا علی تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی ٹھیک ہے میں فاطمہ سے بات کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیں نا ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، میں جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کو اجازت تک نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے پھوٹے کہ مجھے یہاں رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور کہیں کہیں تو ایسا بھی ہے کہ بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے۔ صرف ماں باپ اپنا لالچ سوچتے ہیں کہیں ہمارا بہن بھائی نہ چھوٹ جائیں، کہیں ہمارا خاندان نہ چھوٹ جائے، فلاں ان ضدوں کی وجہ سے وہ بچوں کو ایسے بندھن میں باندھتے ہیں جس کا نہ مقصد اسلام نے بیان کیا ہے نہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن جب گفتگو کرتا ہے نا نکاح کی تو قرآن پہلے لفظ ارشاد فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا نکاح اس لیے کرو، تمہارا جوڑا اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، پوری برادری ایک رشتے کی وجہ سے حاصل کرتے ہیں، ان بچوں کے درمیان جو محبت ہونی تھی، وہ جو پیار اور اتفاق ہونا تھا، ہم اس کو کبھی محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہماری پیش نظر ہمارا خاندان ہوتا ہے، نہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہے، یہ ملن ہے دو ایسے لوگوں کا جن کے بارے میں رب فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے کا سکون بنا دو ان کو۔ یہ کیسا سکون ہے کہ خاندان تو آپس میں جوڑ لیا ہے، یہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی نہیں سکے۔ یہ ہندوانہ رسم ہے، اور یہ رسم ہمارے اندر اس حد تک سرایت کر گئی ہے کہ ہم اس رسم پہ گفتگو بھی کریں تو یہ بری لگتی ہے، حالانکہ یہ گفتگو چاہے قرآن کے حوالوں اور حدیث کے حوالوں کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، حضور فرمائے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ حضرت عمر آئے، حضور فرمائے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ مولا علی آئے تو حضور فرمائے میں فاطمہ سے پوچھوں گا۔ کیا اللہ کے حکم کے بغیر کہا تھا میں فاطمہ سے پوچھوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے حکم کر دیا تھا کہ جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا دو کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے فاطمہ اور علی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، فاطمہ جیسی تربیت یافتہ بیٹی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عزتوں والا باپ کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زبردست حکم کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو حضور کہہ دیتے نا ٹھیک ہے علی میں کر دیتا ہوں فاطمہ سے تمہارا نکاح، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ راضی ہے، حکم آسمانوں سے آ گیا ہے، اور نبی فاطمہ کا باپ بھی ہے، یہ دونوں راضی ہیں، حکم بھی آسمانوں سے آ گیا ہے، نبی تو تنہا راضی ہو جائے تو ساری باتیں بن جاتی ہیں۔ لیکن کیوں ایسا کیا رسول اللہ نے؟ ہندوستانی معاشرے سے ذرا باہر نکل کے سوچو، خدا کے لیے اپنے خاندانی نظام کو، اپنے اسلام کے آئلی نظام کو برباد نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے، ہم رشتہ طے کر دیتے ہیں، کچھ عرصہ وہ رشتہ چلتا ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ بن نہیں آتی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ نبھانے کے لیے، خاندان کو راضی کرنے کے لیے مرد کرتا کیا ہے، اس کے ساتھ تو گزارا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے من کی خواہش کو بجھانے کے لیے پھر غیر فطری، غیر شرعی، غیر اسلامی راستوں کا اختیار کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ جو زنا ہو رہا ہے، وہ جو گناہ ہو رہا ہے، وہ جو دوسری عورتوں کے پاس مرد جاتا ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، وہ جو اللہ نے راستہ مقرر کیا ہے، جو رسول اللہ نے راستہ مقرر کیا وہ ہم کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ بگاڑ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا، یہاں سے جڑیں پھوٹتی ہیں برائیوں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی میں فاطمہ سے بات کروں گا، دو جہانوں کا سردار ہو، پیغمبروں کا امام ہو، اللہ کی طرف سے بھی حکم نازل ہو چکا ہو، تو بیٹی سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ باندھ کے، زبانیں جلا کے رشتے طے نہیں کیے جاتے۔
مرضیاں پوچھی جاتی ہیں، پھر رشتہ طے کیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم نے اپنی عزتیں اپنے ہاتھوں سے تار تار کروائیں، ہم اپنی انک اپنی اکڑ میں رہے. ہوا کیا، اس دن جب زمانے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، بیٹا بیٹی گھر سے بھاگ گئے. کیا اصل ہوا ہے؟ اللہ رسول کی مرضی کے خلاف چل کے آپ نے کمایا کیا ہے؟ نکاح کو آسان کرو، خدا کے لیے نکاح کو آسان کرو، زنا خود بخود اس معاشرے سے مٹ جائے گا. ہم نے یہ جو بہانے پیدا کر رکھے ہیں نا، جہیز زیادہ سے زیادہ ہوگا تو رشتہ کرنا ہے، پسند ہماری ماں باپ کی پسند کا رشتہ ہوگا تو ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہماری آنکھوں کو اچھی لڑکی لگے گی، جو ہماری آنکھوں کو اچھا لڑکا لگے گا، اسی کے ساتھ ہوگا تو رشتہ ہونا ہے. تو پھر ایسے تو یہ رکاوٹیں ڈال ڈال کے آج ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بعض اوقات اولاد پیدا ہو جانے کے بعد نکاح ہوتے ہیں. کس کو ناراض کر رہے ہیں آپ؟ اس من کو منا لیا ہے، خاندان راضی کر لیا ہے، بہن بھائی راضی کر لیے ہیں، اپنی انکھ جگا لی ہے، درمیان سے اللہ رسول ناراض ہو گئے آپ سے. اتنی بڑے مسئلے کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حضرت سیدہ طیبہ سے پوچھتے ہیں، اے فاطمہ، میں علی سے تمہارا رشتہ طے کر دوں؟ مجھے اللہ نے بھی یہ حکم دے دیا ہے، میں پیغمبروں کا امام، نبیوں کا امام، دو جہانوں کا سردار، لیکن اس وقت تمہارا باپ بن کے آیا ہوں بیٹا، تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جس رشتے کو میرے اللہ نے طے کیا ہو، رسول اللہ نے طے کیا ہو، میں اس کا انکار نہیں کر سکتی. یہ اسلام کا مزاج ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاحوں کو آسان کیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. حضور نے فرمایا نکاح کر. حضور نکاح کے لیے پیسے نہیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر روزے رکھ، اور جتنی دیر تک نہیں ہو سکتے اتنی دیر تک روزے رکھ، اور جب تو نان نفقہ دینے کے قابل ہو جائے، صرف نان نفقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی، خوشی غمی پہ کپڑے، بس اسی کو نان نفقہ کہتے ہیں. رہنے کے لیے ایک چھت، اس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے. لگژری لائف سٹائل، زبردست قسم کی گاڑیاں، بہترین سوسائٹی میں گھر، اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ گھر ڈھونڈنا ہے جہاں لڑکی کے ساتھ ساتھ پورے گھر کا سامان بھی دیا جائے اور ساری زندگی جھولنے کے لیے گاڑی بھی دی جائے. کہاں سے نکال لیا یہ مذہب تم نے؟ کہاں سے آ گیا یہ دین؟ خدا کے لیے اسلام بڑا آسان دین ہے. مولا علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی تمہارے پاس کچھ سامان ہے؟ حضور دنیا کا مال تو میرے پاس نہیں ہے. اور کملی والے جانتے تھے علی کو میں نے کیا کچھ دیا ہے. دنیا کا مال تو وہ ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دیتے تھے، ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یا رسول اللہ میرے پاس اگر کچھ ہے نا تو تلوار اور زرہ موجود ہے. حضور نے فرمایا تلوار اپنے پاس رکھو، زرہ لے جاؤ بازار میں بیچو اور سامان خرید کے لاؤ. جہیز کا سامان مولا علی خود خرید رہے ہیں اپنی زرہ بیچ کر. تم کس معاشرے کی بات کرتے ہو؟ اگر وہ ہندوؤں والی رسمیں، وہ ہندوؤں والے رواج، ان پہ عمل کرو گے تو خدا کے بندو پھر کل قیامت کے دن جب اللہ تمہیں اس قوم سے اٹھائے گا تو بتاؤ کیسی شرمندگی اور نادانی ہوگی. اپنے معاشرے کو بگاڑ کی طرف نہ جانے دو. ایک زنا جب ہوتا ہے تو اللہ کی زمین چیختی ہے، آسمان کی آنکھ دیکھتی ہے، آسمان چیختا ہے، مولا یہ غیر فطری طریقہ جو نہ تجھے پسند ہے نہ تیرے محبوب کو پسند ہے. پھر اس کا زوال اترتا ہے، پوری قوم پر بحیثیت مجموعی اس کا زوال اترتا ہے. کرنے والے تو اپنا گناہ بھی کما لیا، لعنت بھی انہوں نے چہرے پہ مل لی، لیکن ایسا نہ سمجھے کہ ان کے اس نحوست کی وجہ سے صرف ان کے جسم داغدار ہوئے ہیں. اس نحوست کی بے برکتی اس پورے معاشرے پہ نازل ہوئی ہے. اور دوسری طرف نکاح کا راستہ ہے جہاں اللہ بھی خوش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش. حضور نے فرمایا نکاح کرو، زیادہ سے زیادہ نکاح کرو. میری امت کا بہترین مرد وہ ہے جس کے زیادہ نکاح ہے.
میری امت کا بہترین مرد وہ ہے جس کی زیادہ اولاد ہے. ہم پہلے دن پلاننگ کرتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح کافروں کی طرح دوسرے نکاح کو ناجائز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح پلاننگ ہی ہوتی ہے جی بچے دو ہی اچھے. کس امت سے تعلق ہے تمہارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں, اس عورت سے نکاح کرو جو خامد کی تابعداری کرنے والی ہے, اس عورت سے نکاح کرو جو خامد کی فرما بردار ہے, اس عورت کی سے نکاح کرو جو اپنے خامد سے محبت کرے, خامد اس کو دیکھے تو خامد اس سے محبت کرے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ روپیہ, پیسہ, حسن, گاڑی, حسب, نسب, جاہ و جلال, کردار 0/0, کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. ہوتا کیا ہے؟ ایسی ماں نے پھر ایسی اولاد ہی جنم دینی. جو عورتیں, جو لڑکیاں آج کسی سے جا کے پارکوں میں مل سکتی ہیں, ہوٹلوں میں مل سکتی ہیں, تو صاحب اندازہ لگائیں اسی خون سے کل ایک بیٹی نے بھی جنم لینا ہے. وہ کیسی ہوگی؟ یاد رکھ لو, یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں. ماں باپ کو ستایا ہوا اور کسی کی عزت پہ ڈالا ہوا بندے کو تب تک موت نہیں آتی جب تک اپنی آنکھوں سے اس کا انجام نہ دیکھ لے. یہ بزرگوں کے تجربات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.